الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے کلمہ توحید، یعنی اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جو گواہی ہوتی ہے وہ زبان سے اقرار کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، زبان سے کلمہ پڑھے، اس کلمے کو دل میں بسا لے، تصدیق کرے کہ ہاں دل میں میرا جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف منافقوں کی طرح زبان سے اقرار کر لیا اور دل میں کچھ اور ہے، دل میں ہے کہ چلو سب کے سب برابر ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسری شرط اس کی ہے شہادت کی، عمل بالارکان، کہ آدمی جب اس بات کو زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اور پھر دل میں بھی بسا لیا، تو اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرے، ان اعمال کو کرے جن اعمال کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتلایا ہے، اور ان اعمال کو کرنے سے بچے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کرنے سے منع کیا ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا، رسمی مسلمان ہو گئے، چاہے زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، زندگی میں کبھی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی کوئی عمل کیا یا نہیں کیا، اور بس نام کے مسلمان ہے کہ میرے باپ دادا نے نام رکھ دیا ہے مسلمان والا نام، میں مسلمان ہوں۔ اسی میں سے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، نماز کلمہ اسلام کی 5 بنیاد ہے، کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اب حج کی جو بات آتی ہے تو حج ہر کوئی نہیں کرتا، اللہ نے جسے مکلف بنایا ہے، جسے صاحب مال بنایا ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ راستے کا خرچ برداشت کر سکے، تو اس کے اوپر حج واجب ہے، حج واجب ہے۔ اب بہت سارے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے گاؤں میں کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ پراپرٹی پہ پراپرٹی لکھاتے رہتے ہیں، 10-10 لاکھ کی زمین لکھا رہے ہیں، 20-20 لاکھ کی زمین لکھا رہے ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ اگر آج مانگا جائے تو لاکھوں روپے میں کہیں گے میرے فلانے لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ہے، فلانے لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا ہے، وہ نہیں ہوا ہے۔ نہیں، حج اس پر واجب ہو جاتا ہے جو آدمی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مکہ جائے، یعنی اس کا خرچ کو برداشت کر سکے اور وہاں رہ سکے اور حج کی ادائیگی کر سکے۔ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا بیٹی کی شادی کرنے کے بعد حج کرنے جاؤ، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا نام ہے زمین پہ زمین خریدتے رہو، بیٹا بیٹی اگر باقی ہے تو حج کرنے نہیں جاؤ۔ نہیں، بیٹا بیٹی سے کیا مطلب ہے آپ کو؟ بیٹا بیٹی سے کیا مطلب ہے؟ اب جو آدمی اتنا مال والا ہے ہی نہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، تو کون ایسے اعمال ہے جو وہ کرے گا یہاں بیٹھ کر کے تو اس کو حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا؟ آج یہی درس میں ہے کہ کون ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہے جس کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس کا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد سے طلوع شمس تک مسجد میں رکنا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ فجر کی نماز ہو گئی، جماعت سے پڑھ لیا، اور مسجد میں رکے رہے کا مطلب یہ گول بنا کر کے بیٹھ کے گپاشٹنگ نہیں کرتے رہے، ایسا نہیں، ذکر و اذکار کرتے رہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہے یہاں تک کہ سورج اگ گیا، کیونکہ فجر کے بعد نماز اس وقت تک نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ سورج نہ نکل جائے۔ جب سورج نکل گیا تو پھر چاشت کی نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، تو ایسے آدمی کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے اس کو حج کا اور عمرہ کا۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح ترمذی کے اندر ہے، من صلی الغداۃ فی جماعۃ، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ثم قعد، پھر بیٹھا، یذکر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا، گپاسٹنگ کرنے کے لیے نہیں۔ 5 آدمی بیٹھ گئے، گاؤں کی خوبیاں بیان کر رہے دوسرے کا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ایسا نہیں، مسجد میں بیٹھ کر کے ایک تو مسجد میں بیٹھے ہیں اور دوسرا غیبت کر رہے ہیں، ڈبل گناہ۔ تو یذکر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حتی تطلع الشمس،
یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، تو اسے حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملے گا. حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملے گا. یہ کس کی روایت ہے؟ صحیح ترمذی کی، سنن ترمذی کی. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس طریقے سے جماعت سے نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا اور نفل پڑھنے کی پابندی کرنا. بہت سارے احباب ہوتے ہیں نماز پڑھ لیا فرض کا، اٹھائے چل دیے. کہا کہ جو آدمی 12 رکعت سنت موقدہ کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے. 12 رکعت کون کون سی ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، پھر اس کے بعد عصر میں نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت، اور پھر عشاء میں، عشاء کے بعد 2 رکعت. آپ کو یہ جو آدمی ان 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے. اس طریقے سے یہاں پر بھی آئی کہ جو آدمی نفل نماز کی ادائیگی کرتا ہو، جماعت سے نماز پڑھتا ہو، اس کو بھی حج اور عمرہ کے ثواب ملے گا. روایت ہے ابو داؤد، سنن ابی داؤد کی، راوی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى الی صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز کے لیے چلتا ہے، جاتا ہے، فی الجماع، جماعت سے پڑھنے کے لیے، فہی کحجۃ، تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے. جو فرض کی نماز کی ادائیگی جماعت سے کرتا ہے اسے حج کے ثواب ملتا ہے. اور ومن مشی الی صلاۃ التطوع، اور جو آدمی نفلی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، فہی کعمرۃ تامۃ، تو اس نفلی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو مکمل عمرے کا ثواب ملے گا، اسے مکمل عمرے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد تیسری، جماعت کے ساتھ عشاء اور ظہر کی نماز پڑھنا. اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ عشاء اور ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اسے بھی حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو بہت سارے اجر کما رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، کچھ مال ہی نہیں ہے. یصلون کما نصلی، وہ لوگ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسا ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، اور ہمارے پاس تو اتنا مال ہے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مال کو صدقہ کر سکے. تو آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد جعل اللہ لکم صلاۃ العشاء فی جماعۃ تعدل حجہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا؟ اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ حج کے برابر ہے. اور جو آدمی جماعت سے نماز، تم میں سے جو آدمی نماز، جو ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ عمرے کے برابر ہے، عمرے کے ثواب کے برابر ہے. اس طریقے سے مسجدوں کے علمی مجالس میں شریک ہونا، درس چل رہا ہے لوگ اٹھ کے نکل جاتے ہیں، اتنی توفیق نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو سنیں، اپنے علم میں اضافہ کرے. چھوڑ دیا ہے مولوی لگ کے اوپر، مولانا لوگ ہیں وہ لوگ اپنا کرے گا، سیکھنا نہیں ہے، ہم کو جاننا نہیں ہے یہ کہ ہم جانکار ہیں، سب سے زیادہ جانکار ہے. کہا کہ مسجد کے علمی مجلسوں میں، مسجد کے ابھی چھوڑ دیا جائے گا تو ابھی 10 لوگ کے پاس ٹائم رہے گا بیٹھ کے گول بنا کے گپاشٹنگ کرنے کے لیے، لیکن حدیث سننے کے لیے مسجد میں اگر علمی مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو بھی حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه كان كاجر حاج تاما حجته. کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور وہ کیا نام ہے، اس کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھلائی کا علم حاصل کرے گا، کوئی نیک علم حاصل کرے گا یا کسی دوسرے کو بتلا دے گا. یعنی آپ بھی حاصل کر رہے ہیں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یعنی کہ دونوں آدمی، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ثواب، اس کو حج کے بارے میں بھی ثواب ملے گا. اس کے بعد 5ویں چیز، نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا. فرض نماز پڑھ لیے، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، ابھی پڑھا نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا نعبد الا ایاہ ولہ الفضل ولہ النعمت ولہ الثناء الحسن،
لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے. پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ آدمی مکمل دعا ہے، پڑھنا چاہیے. یاد نہیں، کیسے نہیں یاد ہے؟ سامنے لٹکایا ہوا ہے، وہاں جا کر کے سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھ کر کے یاد کرنا چاہیے. ہم لوگ بھی اسی سے دیکھ کے پڑھ کے سیکھے ہیں، اسی سے سیکھتے ہیں. انسان کو ساری چیزیں یاد رہتی ہے، گھر میں کتنا اناج ہے سب یاد ہے، دعا کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ دعا یاد کرنا چاہیے. کہا کہ نماز کے بعد اگر کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، تھوڑا لمبا وقت لے رہا ہوں کیونکہ وہ ایک مجھے ملا ہے تو میں سوچا کہ آپ کے ساتھ بانٹ دوں کہ تاکہ ہم سب اس میں نیکی میں شریک ہو جائیں. فرمایا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء لوگ آئے، فقیر و مسکین لوگ آئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دولت مند لوگ تو بہت زیادہ مال کما رہے ہیں مال و صدقہ کر کے، ہم لوگ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیزیں نہ بتلا دوں، اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم کو کیا نام ہے، تم اپنے سے ان سے سبقت لے جاؤ گے اور تمہارے بعد کوئی ان کو حاصل نہیں کر پائے گا، اور تم اپنے اعمال کے حساب سے سب سے بہتر ہوگے. کیا؟ تو سبحون، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، وتحمدون، اور اللہ کا حمد و ثنا بیان کرو، الحمدللہ کہو، وتکبرون، اور اللہ اکبر کہو. کیا کہنا ہے؟ خلف کل صلاۃ ثلاث و ثلاثین، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو. اس سے کیا ملے گا؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو کیا نام ہے کہ حج کا ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان میں اگر کوئی آدمی عمرہ کا سفر کرنے کا ارادہ ہو کسی کو تو رمضان میں کرے، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. فرمایا عمرۃ فی رمضان تعادل حجۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. اس طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو وہاں پر بیان کیا ہے جہاں اپنی عبادت کو ذکر کیا. کہا کہ لا نعبد الا اياه وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. کہ آپ کے رب نے، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصیت کر دیا ہے، وصیت کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. کہا کہ جو شخص ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے وہ جہنمی ہے. کہا کہ اگر باپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اما یبلغن احدہما الکبر کلاہما او احدہما الکبر، کہ اگر ان میں سے دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں کوئی اگر ایسی چیزیں ہیں کہ بڑھاپے میں کوئی ایسی بات بول رہے ہیں، بیماری ہے، عمر کا تقاضا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی جو آپ کے من کے مطابق نہیں، اس بات پر غصہ مت نہ، فلا تقل لہما اف، اوف تک نہیں کہنا ہے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے یہ کرے، یہ نہیں کہ زبردستی اب اولاد نیک ہے نیک ہے نیک ہے، اب اس کی نیکی کا فائدہ اٹھا رہے، اس کو بار بار گالی گلوچ کر رہے تھے. اسی صورت میں انسانی تقاضا ہے کہ وہ بھی آپ کو پلٹ کے جواب دے دے گا. اس لیے ماں باپ بھی اپنے حقوق کا خیال رکھے اور بچے بھی. تو اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کی طاقت نہیں ہے. کہا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے طاقت نہیں. کہا کہ کیوں، مطلب کیا نام ہے، کیا تمہارے پاس والدین میں سے کوئی بچا ہوا ہے؟ کہا کہ میری ماں میری بچی ہوئی ہے. کہا کہ جاؤ اور کیا نام ہے اس کے ساتھ اچھا کرو، اچھا سلوک کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں حج اور عمرہ اور مجاہد کے برابر ثواب ملے گا. ایک ہی مرتبہ بتا دیا کہ تمہیں حج کا بھی ثواب، عمرہ کا بھی ثواب اور جہاد کا بھی ثواب مل گیا. یعنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو. اور اس طریقے سے 8ویں چیز ہے، تو 8ویں چیز تو ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں رہتے ہیں یا پھر یہاں سے وہ جائیں گے تو عمرہ کریں گے ہی. مسجد قباء میں نماز پڑھنا. قباء وہ مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس ہجرت کے بعد سب سے پہلے اسلام میں وہ مسجد بنائی گئی. تو کہا کہ کیا فرمایا کہ جو شخص مسجد نبوی کی زیارت کرے
اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو آدمی میرے اس گھر میں آتا ہے ثم آتا مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء جاتا ہے اور اس کے اندر دو رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ عمرے کا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے ذریعے سے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرائے اور ہمیں جو یہ فضیلت ہے وہ حاصل کروائے، آمین یا رب العالمین۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا و محمد وسلم۔